والصلاة والسلام على رسوله الکریم۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو زندگی دی جینے کے لیے، وہ زندگی دو طرح کی گزاری جاتی ہے۔ ایک تو اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے زیر اثر آدمی من چاہے ایسی زندگی، اس کو کہتے ہیں کہ اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے زیر اثر زندگی گزارے۔ اگر کوئی آدمی اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے زیر اثر جیے گا تو اس جینے کے اندر آدمی خواہشات کا ذلیل غلام بن جائے گا۔ اس کو جھوٹوں میں بھی جگہ نہیں ملے گی، جھوٹیوں میں بھی اس کو عزت نہیں ملے گی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم کا ماحصل ہے۔ ہم جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حق سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہم کو جو سبق دیا، اس کا نچوڑ یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی منمانی زندگی گزارے، اپنی مرضی اور خواہشات میں آئے، اس کے زیر اثر جیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل سے ذلیل کرے گا۔ وہ اپنی خواہشات کا ذلیل غلام بن جائے گا۔ آدمی اس کو فیشن سمجھتا ہے، اس کو خوبی سمجھتا ہے کہ میں تو اپنے طور پر جیتا ہوں، میرے دل میں آئے اس طرح میں تو کھاؤں، اس طرح پیوں، اس طرح بولوں، اس طرح کروں۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو کمال سمجھتا ہو، لیکن حق سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ ذلت کی زندگی گزارتا ہے۔ اور دوسری زندگی یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے زیر اثر زندگی گزارے۔ اللہ کا جو حکم ہے، جس لائن میں کھانے بیٹھا تو کیا حکم، تجارت کرو تو کیا حکم، کھیتی کرو تو کیا حکم، دو آدمیوں کے بیچ میں پنچ بنوں تو کیا حکم، حکومت کا بادشاہ بنوں تو کیا حکم، اپنی منمانی نہیں، اللہ کی مرضی کے زیر اثر زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قلبی سکون کے ساتھ عزت دے گا، عزت دے گا۔ بیچارہ انسان سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اپنی پوری طاقت اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگاتا ہے، عالیشان بنگلہ بناتا ہے، کاریں خریدتا ہے، فارم بناتا ہے، لیکن خواہشات کی پیاس بوجھی نہیں تو پھر ابھی اس کی لذت ادھوری رہتی ہے، اس میں بھی اس کو لذت محسوس نہیں ہوگی، وہ بے چینی رہے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آگ میں گرمی رکھی ہے، آگ ہاتھ میں رکھے تو گرم لگے، برف میں اللہ نے ٹھنڈک رکھی ہے، برف اگر ہاتھ میں رکھے گا تو کیا ٹھنڈا لگے گا۔ ایک آدمی اپنی زندگی خواہشات کے زیر اثر منمانی گزارنے کا طے کر لے تو اس کے ساتھ بے چینی لازم ہے، اس کی زندگی میں بے چینی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، کوئی قیمت پر ٹینشن ختم نہیں ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی مرضی کی زندگی میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ کی نعمتوں کو خیال میں لانا، یاد کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا، یہ ادا بندے کی اللہ کو بہت پسند ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ ان قوموں کے اوپر عذاب نازل فرماتا ہے اور ان قوموں کے اوپر باطل کی دھاک مسلط کر دیتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کو بھول کے زندگی گزارتا ہے۔ قرآن میں صاف ہے، قرآن میں صاف ہے، اللہ نے ایک مقام پر فرمایا کہ ایک بستی ہے آمنتن مطمئنتن، بہت اطمینان کی زندگی وہ بستی گزار رہی ہے، وَتَأْتِي رِزْقُهَا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ہر طرف سے اس کی آوک ہے، وہاں سے آمدنی، وہاں سے آمدنی، وہاں سے آمدنی، رغدن، اور مزے کی آوک ہے، لیکن وہ اللہ کی نعمت کو بھول گیا، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کی ناشکری پر اتر آیا، اللہ کی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنے لگا،
تو قرآن میں یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دو قسم کے عذاب میں مسلط کر دیا، مبتلا کر دیا. دو قسم کی حالت آئی، ایک تو روزی کی تنگی آئی اور دوسرے نمبر پر دشمنوں کا خوف مسلط کر دیا. دیکھو اللہ فرماتا ہے کہ دھاک باطل کی تمہارے دل میں اتر جائے گی. اس لیے قرآن کریم کا ایک حصہ اعلیٰ اللہ کا ہے. اعلیٰ اللہ کا مطلب ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر پھر کے قرآن میں اپنی نعمت کی طرف دھیان دلایا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور کتنی آیتیں اللہ نے فرمائی کہ ہم نے پانی دیا، میٹھا پانی، کیا تم نے بنایا؟ ہم نے جان دی، ہم نے اولاد دی. ایسی ایسی نعمتیں قرآن میں گنوائی. اللہ کا مقصد کیا؟ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ میری نعمتوں کو دھیان میں لاؤ. جب آدمی اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے تو اللہ اس کے اوپر کیا ہے، لذتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. تو اتنا بھول جاتا ہے کہ اس کے ساتھ خدا کو بھی بھول جاتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. قرآن فرماتا ہے کہ تم ان لوگوں میں سے مت بننا جو اللہ کو بھول گئے. اللہ کی نعمتوں میں مبتلا ہو کر اللہ کو بھول گئے، ان لوگوں میں سے مت بننا. تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر کیا ہے، اللہ کو بھولتا ہے، نعمتوں کو بھول کے کفرانہ زندگی گزارتا ہے تو اور زیادہ اللہ اس کو لذت میں مبتلا کر دیتا ہے. اور پھر حتی فرحوا بما اوتوا، اور اس مقام پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ اتراتا ہے، یہ تو میں کمایا، میں نے اس طرح کیا، میں نے اس طرح. فرحوا بما اوتوا کا مطلب یہ ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، فاخذناہم بغتۃ. اچانک اللہ اس پر حالت لاتا ہے اور اتنی سنگین حالت لاتا ہے کہ سارا کھایا پیا بھول جاتا ہے. تو یوں مت سمجھے کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہو، تو ایسا ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. ان الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ان الذين كفروا يتمتعون. اللہ یوں فرماتا ہے کہ باطل کی خاصیت یہ ہے کہ وہ دنیا کی مزہ ڈھونڈے، ہر لائن میں دنیا کی مزہ ڈھونڈے. یہ باطل کی پہچان ہے، یہ باطل کی علامت ہے، باطل کی نشانی ہے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ یأکلون کما تأکل الانعام. ان کو ایک دماغ میں چکر ہوتا ہے کہ جانوروں کی طرح کھائے. وہ اس لیے کھاتا ہے تاکہ زیادہ کما سکے، اور کماتا ہے تو دماغ میں یہ ہے کہ میں اس لیے کماؤں تاکہ زیادہ سے زیادہ کھا سکوں. اللہ نے اس کو اتنا ذلیل کر دیا کہ اس کا طواف صرف ڈائننگ ہال سے ٹوائلٹ اور ٹوائلٹ سے ڈائننگ ہال، بس اتنا شارٹ طواف کے اندر زندگی گزارتا ہے. کوئی زندگی ہے؟ قرآن نے خود فرمایا کل انام بلہم عدل. اس کی زندگی تو جانور سے گھٹیا ہے. اس نے صرف اپنا مقصد بنا رکھا ہے کہ ایک طواف کرنے کا، ڈائننگ ہال میں سے پیٹ بھرنے کا، ٹوائلٹ میں جا کے خالی کرنے کا، پھر بھرنے کا، پھر خالی کرنے کا، پھر بھرنے کا، اسی میں قبر تک پہنچ گیا. اللہ نے کیا فرمایا، جو آدمی خواہشات کی زیر اثر منمانی زندگی گزارنے کے اوپر آ جاتا ہے تو اس کو دماغ اس طرح بنا دیتا ہے کہ یوں سمجھتا ہے کہ سب سے بڑی کامیابی کھانے کے لیے کمانے کا اور کمانے کے لیے کھانے کا، اور ایک طواف بس، اور قبر میں جاتا ہے. اس میں جانور میں کیا فرق؟ جانور بھی اس طرح ہے، اس میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے. تو یہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے علامتی طور پر دو نعمتوں سے ہم کو الگ رکھا، کھانا نے پینا. حالانکہ کروڑوں نعمتیں ہیں اللہ کی، لیکن ان دو نعمتوں سے الگ علامتی طور پر اس نے الگ رکھا کہ آدمی کے دماغ میں دھیان آئے، خیال آئے کہ دیکھو ہم تو کتنا کھاتے تھے، کتنا پیتے تھے رمضان کے علاوہ، لیکن آج بھوک لگی تو پتہ چلا کہ کھانا کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ وقت پہ دیتا ہے. اور آج پیاس لگی تو پتہ چلا کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے جو ہم پیتے تھے. اگر ایک دن پانی بند ہو جائے تو زندگی مشکل میں پڑ جائے، تو اگر پوری زندگی پانی نہ ملے. اب ان دو نعمتوں کو
خیال آنے کے بعد دوسری نعمتیں خیال میں آوے اور شکر کی زندگی گزارے. انسان کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے کئی لاکھ رگیں رکھی ہے. ہر رگ مستقل نعمت ہے. ہر ایک کا کام الگ، کمپیوٹر کی طرح. جیسے آدمی کمپیوٹر میں لکھتا ہے تو آدھا اگر ک لکھا اس کے اندر اسپیئر پارٹ الگ یوز ہوگا، پورا لکھا تو الگ. اسی طرح آدمی غصے میں بولتا ہے کہ کیم چھو تو الگ رگ استعمال ہوتی ہے. خوشی میں بولتا ہے کہ کیم چھو تو اس کی رگ الگ استعمال ہوتی ہے. تو خالی دماغ میں کروڑوں رگیں ہیں. ایک رگ جو ہے، ایک رگ پھیل ہو جائے تو بیچارے کی زندگی اتنی تکلیف میں پڑ جائے کہ ساری دنیا اس کی ہوئی عبادت، اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتی ہے. تو خدا فراموش سے اللہ کی نعمت کو بھول کے زندگی گزارنا کتنی بڑی بات. آج کے موجودہ حالات میں جو ہر طرف سے باطل کا ہاتھ اونچا ہے اور ہم نیچے ہو چکے ہیں، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے شکر ادا نہیں کرتے. اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے شکر ادا کرے، یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے. سب سے زیادہ حق سبحانہ و تعالی اس وقت ناراض ہوتا ہے جب آدمی اللہ کے نعمتوں کو بھول جاتا ہے. چھوٹی سی مثال، ایک معمولی انسان نے کسی کے ساتھ پیٹ بھر کے احسان کیا. اب احسان کرنے کے بعد وہ آدمی اس کو دعوت دینا کسی تقریب میں بھول گیا تو کتنوں کو کہتا پھرے گا کہ دیکھو زندگی بھر میرا کھایا، میرے احسان کے نیچے جیا، اور اب ایک موقع ہے تو مجھے یاد نہیں کیا. ایک آدمی اللہ کی دی ہوئی نعمت کسی کو دیتا ہے اور پھر وہ بھول جاتا ہے اس کو. اگر کسی کو اللہ سمجھ میں نہ آئے تو من عرف نفس عرف ربہ، یوں آتا ہے کہ اللہ کو سمجھنا ہے تو اپنے کو سمجھ لے. کون سی چیز سے تجھے خوشی ہوتی ہے اس چیز سے اللہ کو خوشی ہوگی. کون سی چیز سے تجھے تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے اللہ کو تکلیف ہوگی. تو زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو، اس کو اللہ کو پہچاننا ہے تو اپنی نفسیات کا مطالعہ کر لے. اپنی نفسیات کا مطالعہ کر لے. اس کو جو چیز ناپسند اللہ کو بھی ناپسند، جو چیز پسند اللہ کو بھی کیا ہے پسند. اللہ قرآن میں فرماتا ہے قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفۃ خلق فقدر ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاقبر ثم اذا شاء انشر. اللہ انسان کو یوں کہتا ہے اے انسان تیرا ناش ہو، ما اکفر، تو بہت ناشکرا ہے، تو بہت ناشکرا ہے. کبھی بھی تو نے میری نعمت کو یاد نہیں کیا. کم سے کم اتنا تو یاد کر کہ تجھے میں نے وجود دیا، کتنی بڑی نعمت. قرآن میں اللہ فرماتا ہے من ای شیء خلق، تو تھاس کہاں. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ کہتا ہے کہ انسان وہ گھڑی یاد کر کے تو تھا ہی نہیں. پھر ہم نے ایک پانی کے قطرے سے تیری تربیت فرمائی. وہ قطرہ، سائنسداں یوں کہتے ہیں کہ منی کے ایک قطرے میں لاکھوں نے کروڑوں چھوٹے چھوٹے جمس ہوتے جو دوربین سے نظر آئے، آنکھ سے تو نظر بھی نہ آئے. ماں کے پیٹ میں جانے کے بعد ایک کیڑا جس کو انسان بنانا اللہ کیا مقدر ہو چکا وہ کامیاب ہوتا ہے، سب پھیل ہو جاتے ہیں. اب نہ نظر آنے والے کیڑے سے اتنا خوبصورت انسان تجھے بنایا. ایسے سوچ لیا، ایسا خیال لیا. اللہ پہلی نعمت گناتا ہے کہ وہاں سے تو نعمت شروع کر گننا. ما اکفر، تو کتنا ناشکرا ہے. تیری اوقات کو بھی نہیں یاد رکھتا ہے، تیری اوقات کو بھی خیال میں نہیں لاتا ہے کہ میری اوقات کیا تھے، میں کس سے بنا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا. اللہ کتنے پیارے انداز میں گنا رہا ہے، دھیان دلا رہا ہے اپنی نعمتوں کا، اعلیٰ اللہ کا. اللہ فرماتا ہے کہ انسان تیرے ہاتھ میں روٹی آئی لقمہ بن کے سالن کے ساتھ تو ایک دم منہ میں مت لگ، ذرا ٹھہر. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ. اس کو ذرا سوچ لے کہ یہ جو باتیں کرتے کرتے غفلت سے تو گوڑے مارتا ہے، پیٹ میں ڈال کے یوں کر کے نکل گیا. کبھی سوچا کہ لقمہ کس طرح سے بنا،
یہ روٹی بنانے کے لیے میں نے کتنا بڑا انتظام کیا. اللہ فرماتا ہے سب سے پہلے سمندر بنائے, سمندر میں سے بھاپ اٹھائی, بھاپ سے بادل بنائے, بادل سے ہم نے سبب دلما اوپر سے پانی ڈالا, اوپر سے ثم شققنا الارض شقا. یہ اللہ کرتا ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کی بات. ثم شققنا الارض شقا, پھر ہم نے زمین کو آرڈر کیا کہ ذرا پانی کو اندر جانے دے, آرڈر دیا, چنانچہ اس نے پانی کو اندر کھینچا. یہ پانی زمین میں مٹی کے ساتھ ملنے کے بعد گیہوں کا دانہ بنا, اور ایک دانہ کئی سو دانے بالی پر آئے, تیرے منہ تک میں نے اس طرح سے پہنچایا. پھر یہ بالی گئی کھلیان میں, گھاس الگ ہوا, دانہ الگ ہوا, پھر چکی میں گیا. چکی کے بنانے میں کتنے اوزار استعمال ہوئے, اس کے اوزار کے لیے کتنے کاریگر کے دماغ میں نے دنیا میں بنائے, روٹی پکانے کے کتنے دماغ بنائے, کتنے آگ, اور اس کے لیے میں نے پکانے کا انتظام کیا. اللہ کہتا ہے پھر یہ گھوم گھوم کے پوری دنیا گھوم کے ایک لقمہ تیرے پاس آئے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. اے انسان دیکھ, یہ کھانا تیرے ہاتھ میں آیا تو کس طرح سے تیرے پاس آیا. اب ایک آدمی غفلت کے ساتھ کھا لے, بسم اللہ بولنا بھی بھول جاوے. ایک آدمی کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسکین, کتنی شاندار دعا. اگر یہ کھانا کھا کے دعا پڑھے تو کبھی بیماری نہ ہو. اللہ یوں فرماتا ہے کہ دعا میں اللہ کے رسول نے فرمایا الحمدللہ الذی, اے اللہ تمام تعریف تیرے لیے, تو نے کتنا اچھا کھانا کھلایا اور بعد میں پانی پلایا, اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ من المسلم, مجھے مسلمان بنایا. مسلمان بننے پر بھی ایک نعمت ہے, شکر ادا کریں, ورنہ مسجدیں بھی لے لیں گے, قرآن شریف بھی لے لیں گے, ہر چیز ہماری کوئی لے لے گا باطل. اگر تم کسی آدمی کو قلم دو, ایک نعمت ہے, اور وہ اس قلم کی قدر کرنے کے بجائے زمین پر یوں کرنے لگے تو تھپڑ مار کے واپس لے لو گے. یہ قلم 2 پیسے کی, تو اللہ کی نعمتیں ہے. دیکھو یہ آج کے دور کا علاج بتا رہا ہوں, 1 ابھی تو ہوا شکر. آدمی اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے ان نعمتوں کا شکر ادا کرے تو لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو گے تو اور دوں گا. یہ رمضان کا مہینہ خالی روزہ نہیں, رمضان کے مہینے میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے تربیت کے لیے اپنے کو ہاتھ میں لیا ہے. کھانا پینا اس لیے بند کیا کہ کھانا پینا اس بنا کے اوپر بند کیا کہ اس کی وجہ سے اور نعمتوں کا دھیان آوے, اور نعمتوں کا کیا ہے دھیان آوے. اس بنا کے اوپر کھانا پینا بند کیا. خالی افطاری کرنا, سحری کرنا اور قرآن شریف پڑھ لینا اسی کا نام نہیں, اپنی تربیت کرے. قرآن روزے کی مقصد کے اندر ایک مقصد فرما تھا کہ تاکہ تم شکر کرو. دوسری بات لِتُكَبِّرَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, اللہ نے دوسرا مقصد یہ بتایا قرآن میں کہ ماہ مبارک میں اللہ کی نعمتیں دماغ میں آنے کے بعد سب سے زیادہ اللہ کی بڑائی دل میں آوے, اللہ کی عظمت دل میں آوے. یوں آتا ہے کہ آدمی جتنی اللہ کی عظمت دل میں رکھے گا, اللہ کی کبریائی رکھے گا, اتنا اللہ کا خوف اس کو پیدا ہوگا تو دوسروں پر رعب پیدا ہو جائے گا. ورنہ وَلَيَنزِعَنَّ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ, اگر اللہ کی عظمت تمہارے دل میں نہیں, چاہے مؤذن کہتا رہا کہ اللہ اکبر, لیکن دھیان بھی نہیں کہ اللہ کتنے بڑے. امام صاحب ہر رکن میں کہتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, لیکن اللہ کی عظمت کا خیال ہی نہیں. تو یوں آتا ہے کہ تمہاری دھاک دشمن کے سینوں سے اللہ نکال لے گا. تمہارے دل میں جتنی دھاک ہوگی اتنے دشمن کے دل میں تمہاری خوف ہوگا. آپ سے ہم نے فرمایا نصرت بالرعب, حضرت نبی پاک ہم نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی سامان نہیں تھا, اللہ نے مجھے رعب اتنا دیا تھا کہ 2 مہینوں کی مسافت پر دشمن میرا نام سننا تو کانپتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت آتا ہے کہ سفر میں جا رہے تھے, اونٹ منگوایا, ایک معمولی گودری تھے اس کو اوپر رکھ کے کھلے پیر بیٹھ گئے. آگے خادم اور جا رہے, کسی نے کہا کہ امیر المومنین آپ ذرا اپنی سایہ نشان بستر لیتے, یہ لیتے, اب کہیں اترتے تو اسی پر سوئے نہیں, اسی پر رہے. عزم کے بڑے بڑے لوگ ان کی ملاقات کو آئے,
اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین بڑا بہت بڑی وفد آیا تھا سرکاری عزم سے ملنے کے لیے ایران سے. کسی نے کہا کہ وہ سامنے آرام فرما رہے ہیں. یوں آتا ہے مورخ لکھتا ہے کہ وہ تولا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرمانے وہاں گیا تو حضرت عمر کو دیکھتے ہی کانپنے لگا, پیر تھرا رہے تھے, پیر تھرا رہے تھے. دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اللہ کا عظمت ان کے دل میں, اللہ کی بڑائی اتنی تھی کہ شیطان بھی جس رستے سے حضرت عمر گزرے بھاگ جاتا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جس رستے سے جاوے حضرت عمر وہاں سے گزرے تو شیطان بھی کیا ہے بھاگ جاتا تھا. چنانچہ حضرت عمر نے کہا کہ گھبراؤ مت, میں کوئی بڑا ایسا نہیں ہوں کہ مجھ سے کانپا جاوے, میں تو معمولی آدمی ہوں. بچپن میں میرے ابا مجھے اونٹ چڑھانے لے جاتے تھے اور مجھے عمیر کہتے تھے, عمریا کہ عمریا یہ اونٹ بھاگ گیا, میں کوئی بڑا نہیں ہوں, تم مجھ سے گھبراؤ مت. دیکھو دھاک نکالنی پڑتی تھی. تو یوں آتا ہے کہ تو گردن جو حکم داور مپیت, گردن نپیت جو حکم تو ہے, تو اللہ کی عظمت دل میں لا, ہر ایک کے اوپر تیرا رعب ہوگا. ایک آدمی سورج کے سامنے آئینہ کرے, سورج کے سامنے, اور پھر دیوار کے اوپر ڈالے, تو آئینے میں تو کچھ نہیں, لیکن آئینے نے سورج کو لیا تو جس پر بھی پڑے گا وہ بھی روشن ہو جائے گا. جب اللہ کی دھاک تم دل میں لوگے تو تمہاری دھاک کا دوسروں پر پڑے گا. لیکن ہمارے دل میں اللہ کی عظمت ہی نہیں. مسجدوں میں باتیں, مسجدوں میں بھی اللہ کا خیال نہیں. ہمارے اکابر یوں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جانے سے پہلے باہر کانپتے تھے, اور جیسے کسی جگہ کی وہ شیر بیٹھا ہو اور کسی آدمی کو جاتے دل لگتا ہو, وہاں سے کوئی بندوق والا جائے تو اس کے ساتھ ہو جاوے, تو کوئی ایسا اللہ والا اس سے بڑا ان کے ساتھ دھیمے دھیمے آتے کہ اللہ کا دربار ہے کہیں گستاخی نہ ہو جائے, اللہ کا دربار ہے کہیں گستاخی نہ ہو جاوے. اب اللہ کا دھاک ہم کو مسجدوں میں بھی نہ ہو, قبرستانوں میں نہ ہو, اور پھر ہم یوں چاہیں کہ دشمن ہم سے مروب ہو, کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. حق سبحانہ و تعالی سب سے بڑی چیز جو دیتا ہے وہ دھاک ہے, اور وہ دھاک جب نکل جاتی ہے وَلَا يَنزِعَنَّ مِن صُدُورِ عَدُوِّكَ وَالْمَحَابَّةَ مِنكُمْ وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. اللہ نے یوں بھی فرمایا, اللہ کے رسول نے, کہ دوسرا نقصان کیا ہوگا, اللہ کی کبریائی نہیں ہوگی. یہ قرآن نے اللہ نے یوں فرمایا کہ روزہ اس لیے رکھا ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, تاکہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی بڑائی اترے. وہ اللہ جس نے آسمان بنایا. قرآن کریم اٹھا کے دیکھو, قرآن کریم کے اندر لگ بھگ ہر آیت کے اندر اللہ نے اپنی بڑائی کی تعلیم دی کہ میں کون ہوں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. اللہ کہتا ہے کہ میں کون ہوں جانتے ہو, ذرا اونٹ کا مطالعہ کرو. کوئی ہے دنیا کے میں کا لال کی اونٹ بنا سکے؟ میں نے کیسا جانور بنایا کہ 7 دن تک پانی نہ پلے سفر کرتا رہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, اور میری طاقت دیکھنے تو آسمان کی طرف اٹھاؤ. فرج البصر ثم ارجع البصر ينقلب اليك البصر خاسئا وحسيرا. اللہ کہتا ہے کہ ذرا آنکھ اٹھا کے آسمان کو دیکھ. ہے کوئی مائی کا لال کے آسمان تک بم پہنچا سکے, کوئی اپنا اپولا پہنچا سکے؟ بغیر ستون کے میں نے آسمان کو اٹھا رفع سمکها فسواها واقتص لیلها واخرج ضحاها. قرآن پڑھو جو تلاوت کرتے ہیں, ایک ایک آیت میں اللہ نے اپنی جو بڑائی بیان کی ہے مخلوق کے آئینے میں, تو اللہ کا دھاک جتنی دل میں ہوگی اتنا رب کسی پر ہوگا. تو ایک تو ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں, تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ کی طرف سے حالات نہیں آئیں گے. نعمتیں خیال میں لائے, پانی کی نعمت, یہ نعمت. یوں آتا ہے کہ ایک بزرگ تھا, آپ علیہ السلام نے فرمایا اگلی امتوں میں کئی سو سال انہوں نے اللہ کی عبادت کی, اللہ کے سامنے مرنے کے بعد پیش کیا. اللہ نے کہا کہ میرے فضل سے اس کو جنت میں پہنچا دو. تو اس نے فرشتے کو کہا کہ میں نے تو بہت کیا ہے, تو فضل سے کہہ رہے ہیں, تو میرے عمل کا کیا, میں نے تو 500 سال تک کیا اور یہ تو کہہ رہے کہ فضل سے لے جاؤ. تو اللہ نے کہا کہ اس کو لاؤ, چلو میرے آنکھ کا جواب دے. خالی آنکھ دیا, اس کا جواب دے. آنکھ کے مقابلے میں تو نے کیا کیا؟ تو اس کی ساری خالی ایک آنکھ ایک دن کے دیکھنے میں ساری 500 سال کی عبادت بیکار. کہا کہ آپ کے فضل سے جانا چاہتا ہوں, آپ کے فضل. اب اتنی نعمتوں کا ہم خیال میں نہ لاوے, اس کو خدا فراموشی کہے. اللہ کو بھول کے زندگی کا مطلب ایسا نہیں کہ رسمی نماز پڑھ لے,
ہر وقت حق سبحان، اس لیے ہر نعمت پر اللہ نے دعائیں رکھی ہے. سواری میں ہوتا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ نعمت ہے، دھیان نہیں لایا. کھانا کھاوے تو، بستر پر جاوے تو، اٹھے تو سوات میں ایک ہے. قرآن نے فرمایا کہ رمضان اس لیے ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور پھر آگے یہ فرمایا کہ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شکر کی کیفیت پیدا ہو، اللہ کی کبریائی تمہارے دل کے اندر اترے، یہ پیدا ہو. جب عظمت اترے گی، حضرت آج کے زمانے کی بات، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے بابت تاریخ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ آزادی سے پہلے انگریزوں کے ساتھ جب ٹکر تھی اور وہ گرفتار ہو گئے، اس وقت اکھنڈ بھارت تھا. لاہور کے عدالت کے اندر حضرت مدنی رحمت اللہ کو پیش کیا تو لکھنے والا یوں لکھتا ہے کہ جس وقت انگریز کے جج کے سامنے حضرت کو پیش کیا گیا تو انگریز اتنا کانپ رہا تھا کہ کرسی ہل رہی تھی خالی دیکھ کے. حضرت مدنی رحمت اللہ ان کے سامنے کہا کہ بھائی کیوں، کہ میں وہ آدمی ہوں کہ یہ چرول لے کے اٹھا ہوں. جج نے کہا کہ زندگی میں میں نے اس قسم کا کوئی میرے دربار میں آتے دیکھا نہیں. یعنی جو آدمی اپنے میں جتنی دھاک، ایک اذان ہم پڑھا ہی نہیں لیتے. ابھی اذان کے اندر کتنی دفعہ چلا کے مؤذن کہتے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کانوں کے پردے توڑ کے اندر کبریائی اتارنا چاہے. خیر مختصر بات یہ ہے کہ رمضان صرف کھانا پینا چھوڑنے کے لیے نہیں ہے، صفات پیدا کرنے کے لیے ہے تاکہ آدمی کی حیثیت بنے. مال منال سے حیثیت بنتی تو سب سے حیثیت والا فرعون ہوتا، لیکن اس کی نام گالی ہے. قارون حیثیت والا ہوتا، اس کا نام گالی ہے. شداد حیثیت والا ہوتا، سونے کی ان کے پاس جنت تھی، لیکن اس کا نام بھی گالی ہے. حیثیت اور ویلیو بنتا ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی چھوڑ دینا. اللہ کی عظمت دل میں لانے سے اللہ کی حیثیت بنتی ہے. اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.